مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں ایکا گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اسی لیے انہیں اصحاب الایکا یعنی ایکا والے بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرنا اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس بستی اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کی طرف انہی میں سے اونچے حسب و نسب والے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ دمشق کے رہنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر حجاز اور شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت حضرت لوط علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کی فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے مشفقانہ انداز میں وعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان برائیوں کے نقصانات سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے 86 تک۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور زمین میں امن کے ساتھ فساد مت پھیلاؤ۔ اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھا کرو، اور تم اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو۔ اور یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، شعیب نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تمہارے بارے میں ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیرے کر رہا ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت، جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان پر قحط سالی، مشقتیں اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ بیچنے اور خریدنے والا جدا جدا ہونے سے پہلے سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر وہ سچ بولے اور سودے کی صحیح حقیقت کو واضح کر دے تو دونوں کے لیے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ حقیقت کو چھپائے اور سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے ترجمہ تفسیر سورہ شعراء کی آیت نمبر 177 سے 184 تک۔
حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارنے کی نصیحت فرمائی تو قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 176۔ شعیب کی قوم یعنی ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 185 سے 186۔ شعیب کی قوم نے کہا، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 87۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ اے شعیب، بے شک آپ تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 اور 90 اور 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہر صورت ایمان چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ اور شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے ایمان والوں سے کہا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو یقیناً خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ مشفقانہ خطاب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ الٹا آپ پر مختلف الزامات عائد کرنے لگے۔ آپ نے ان پر غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ انہیں ایسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 89۔ اگر ہم دوبارہ تمہارے دین میں واپس پلٹ آئیں تو بلا شبہ ہم نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی، جبکہ اللہ نے اس باطل دین سے ہمیں نجات عطا فرما دی۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے دین میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ اگر اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، تو وہ ہمیں اس دین میں دوبارہ لے جا سکتا ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 92۔ شعیب نے جواب دیا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے خاندان کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہے کہ تم نے میری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پوش ڈال رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 89 سے 90 تک۔ اور اے میری قوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئے تھے، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 88۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور میں ہر معاملے میں اسی کی طرف بھی رجوع کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44، سورہ صافات آیت نمبر 2-3۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو؟ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والا ہے یہ عمل کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، معراج کی رات میرا اس سے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے،
میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے دنیا دار واضح ہیں، جن لوگوں کو نیکیاں سکھاتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے مگر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے تھے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، یہ ان آنتوں کو گھسیٹتا ہوا چکی کی طرح جہنم میں چکر کھاتا رہے گا۔ جہنمی سے آ کر گھیر لیں گے اور کہیں گے آپ کی یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ آپ تو ہمیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے۔ یہ سرد آہ بھر کر کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی باتیں بتایا کرتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو بری باتوں سے روکا کرتا تھا مگر میں خود اس میں گرفتار رہتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے آپ کی وعظ و نصیحت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ قوم کے سرداروں نے آپ کو زبردست دھمکیاں دی اور آپ سے کہا کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 186 سے 188 تک۔ اے شعیب تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور بلا شبہ ہم تو تمہیں بالکل چھوٹا ہی خیال کرتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے، اور شعیب نے کہا ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اگر تم میں سے ایک جماعت اس دین پر ایمان لے آئی جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے دعوت توحید اور اصلاح قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایمان والوں کو شہر بدر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اب ان کفار اور مسلمانوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی۔ اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں سایہ والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بلا شبہ وہ بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت خاص سے شعیب اور اس کے مومن ساتھیوں کو نجات دی، اور ظالموں کو زبردست چیخ کے عذاب نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ بلا شبہ ایکا بستی والے بھی بڑے ظالم تھے، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر حجاز کے قریب واقع ہیں۔ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلا دیا، آخرکار انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے گر کر ہلاک ہو گئے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے، میں نے تمہیں خوب وعظ و نصیحت کی، لیکن تم نے میری نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے شعیب اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں؟